اور یہ تصور ہر وقت بندے کے ساتھ موجود رہنا چاہیے کہ اللہ نے میرا اور آپ کا جو نصیب بنایا ہے اسے کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے، جو کسی اور کا ہے وہ اسی کا ہے، اس کو کوئی اور نہیں لے جا سکتا۔ جب یہ تصور بن جائے گا تو بلا وجہ حسد میں کوئی شخص مبتلا نہیں رہ سکتا۔ میں یہاں ایک مقولہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں النصیب یصیب، نصیب پہنچ کر رہتا ہے، جو مرد اور عورت کا حصہ ہے وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، اگر وہ دو پہاڑوں کے نیچے بھی ہے، بنیاد میں ہے اور اس کے حصے میں ہے اور اس کے نصیب میں ہے، تو صوفیاء و علماء فرماتے ہیں کہ وہ نصیب اس کو پہنچ کر رہتا ہے۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب ولو کان تحت شفتین، اور وہ نصیب جو اس کے نصیب میں نہیں ہے، اگر وہ دو ہونٹوں کے درمیان بھی ہے اور دانتوں کے درمیان بھی آ گیا ہے اور اس کا نصیب نہیں ہے تو وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین والنصیب لا یصیب ولو کان تحت شفتین، دو ہونٹوں کے درمیان کوئی چیز آ جائے اور اس تصور میں لے آئے کہ یہ میرا حصہ ہے، اگرچہ دوسرے کے پاس ہے، اس سے چھین کے میں لے آیا ہوں، تو یاد رکھیں یہ تقدیر کا حصہ ہے، جو حصہ نصیب میں نہیں، اور دانتوں میں بھی آ گیا، ہونٹوں میں بھی آ گیا، اگر نصیب نہیں تو حلق سے نیچے وہ نہیں اتر سکتا۔ یہ ایمان ہر ایک کو مضبوط رکھنا چاہیے۔